احمد ندیم قاسمی کا شمار اردو ادب کے بہترین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ شاعر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں۔ آپ نے کمال افسانے لکھے ہیں اور اس میں انسانی رویوں کو ایسی خوبصورتی سے اور لفظوں کی روانی سے اس طرح موتیوں کی طرح پرویا ہے کہ پڑھنے والا انگشت بدندہ رہ جاتا ہے، اور ان کی لفظوں کی مہارت کو اور اپنے فہم کو دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے۔ آج ہم احمد ندیم قاسمی کے افسانوی مجموعے سیلاب و گرداب میں موجود افسانے استیفا کے کرداروں کے انسانی رویوں کا جائزہ لیں گے۔ استیفا ایک احمد ندیم قاسمی کا زبردست افسانہ ہے، بہترین افسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے کردار اتنے زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن ان کرداروں میں اس نے اپنے لفظوں کی مہارت سے ایسا تانا بانا بنا ہے، اور اس کا اختتام جو کلائمیکس ہے اس انداز سے کیا ہے، قاری کی توقعات کے بالکل برعکس۔ جب اس کا کلائمیکس آتا ہے، اختتام آتا ہے، تو قاری حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کے استیفا جو اس کا افسانہ ہے، اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ اختری ہے، جو کہ شہر کی رہنے والی ہے، لیکن استانی بن کر ایک دیہات کے اسکول میں آئی ہے۔ نوجوان ہے، اٹھتی جوانی ہے، لیکن دیہاتی زندگی میں آ کر اپنی زندگی سے بیزار سی لگتی ہے۔ شہر میں چہل پہل ہوتی ہے، ہم مزاج لوگ ہیں، لیکن دیہات میں آ کر نہ اس کی یہاں کوئی سہیلی ہے، نہ کوئی اس کا جاننے والا ہے۔ اگر ہیں تو دیہاتی عورتیں ہیں جن کے ساتھ اس کا مزاج ہی نہیں ملتا، اور نہ ہی وہ اس کو درخور اعتنا سمجھتی ہے، تو ان کے ساتھ اس کا کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا مزاج ہی نہیں ملتا۔ وہ دیہاتی عورتیں جو ہیں ان کی جو دلچسپی ہے اور اختری کی دلچسپی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیہاتی عورتیں کیا ہیں؟ نہ تو میری کوریلی کے ان کے پاس ناولوں کے لیے بحث ہے، نہ ہی بات کرنے کا انہیں سلیقہ ہے۔ وہ تو مردوں کے ساتھ کہکہے لگاتی ہیں، آپس میں دال آٹے کا بھاؤ کی بحث کرتی ہیں۔ ان کی بحثوں میں اور اختری کی بحثوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس کی وجہ سے نہ اختری ان کو منہ لگاتی ہے، نہ ان سے کوئی بات چیت کرتی ہے۔ اپنے کمرے میں بند ہی رہ گئی ہے اور زندگی سے اکتا گئی ہے۔ بعض اوقات تو وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ استعفیٰ دینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر وہ والدین کو خط لکھتی ہے کہ میں استعفیٰ دے رہی ہوں۔ والدین انہیں سمجھاتے بجھاتے ہیں۔ دیہاتی زندگی نے اس کے مزاج میں بہت تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ اس کا مزاج بہت ہی خراب ہو گیا ہے، بوریت محسوس کرتی ہے۔ والدین اس کو آ کر سمجھاتے ہیں کہ نہیں، تمہارا منگیتر سجاد جو ہے وہ آ جائے گا، ایم اے کا امتحان کر لے گا، تو پھر تم شادی کر لینا آپس میں۔ بہرحال والدین کے سمجھانے پر وہ استعفے کا خیال دل سے نکال دیتی ہے۔ اختری کی ایک ملازمہ ہے مکان میں، بڑھیا۔ اب اختری جو ہے اس کی تو اٹھتی جوانی ہے، نئی نئی استانی ہے۔
ادھر سے بڑھیا جو ہے اس کا ڈھلتا بڑھاپا ہے۔ اب ان کے درمیان اکثر نوک جھوک ہوتی ہے۔ اختری کے مزاج میں اور بڑھیا کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اختری نئے خیالات کی مالک، بڑھیا پرانے فرسودہ خیالات کی مالک۔ بات بات پہ ان کے درمیان نوک جھوک جھڑپ ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن ایسے ہی اختری جب اسکول سے آئی تو بڑھیا کو ایسے ہی بات کہہ دی تو بڑھیا بھی آگے سے غصہ ہو گئی۔ اس نے کہا بی بی جی لو یہ ساری چیزیں پڑی ہیں، یہ سنبھالو اپنی، میں تو جا رہی ہوں اپنے گھر۔ اسی وقت اختری کا مزاج ایسے تبدیل ہوا 360 ڈگری پر۔ اپنی باہیں بڑھیا کے گلے میں ڈال کے کہتی ہے تمہارے جیسی ملازمت تو مجھے 7 سمندر پار بھی نہ ملے، میں تو تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ادھر سے بڑھیا حیران پریشان، شش پنج میں مبتلا، یہ کیا ہو گیا، کیا ماجرا ہے آج بی بی جی کے مزاج میں ایسی تبدیلی؟ بڑھیا بہت شک میں پڑ جاتی ہے، آخر وہ بھی، اس نے بھی دنیا جہان دیکھا ہوتا ہے۔ وہ بھی بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے اختری کے مزاج میں جو یکدم جو تبدیلی آئی ہے، ربڑ کا غبارہ بن گئی ہے، ادھر ادھر مٹک رہی ہے، اچھل کود رہی ہے، کان کی لویں اس کی سرخ ہو جاتی ہیں، تھوڑی لرزنے لگ جاتی ہے۔ اس کے مزاج میں یہ تبدیلی اس کے ہمسائے میں آنے والے ایک نوجوان کی وجہ سے ہے۔ اختری یہ سمجھتی ہے کہ اس کے مزاج میں یہ تبدیلی نوجوان کی وجہ سے آئی ہے، نوجوان سے ہی ہو سکتا ہے اس کا دل بہل جائے، اس دیہات میں گپ شپ ہو جائے۔ تو وہ کھڑکی پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، ہمسائے میں دیکھتی ہے، نوجوان کی گنگناہٹ کی آواز آتی ہے، لیکن کھڑکی نہیں کھلتی، اس کو نوجوان نظر نہیں آتا۔ دوسرے دن جب اختری سکول جاتی ہے تو وہاں پر وہ طالبات کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے۔ طالبات بھی اس کے مزاج میں تبدیلی کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو ہمیشہ ایک ہی مٹیالے رنگ کی ساڑی پہن کر آنا اور بد مزاج سا بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لیکن یکدم مزاج میں تبدیلی کو طالبات بھی محسوس کرتی ہیں۔ ایک طالبہ تو ہمت کر کے پوچھ ہی لیتی ہے کہ استانی صاحبہ آج کوئی لگتا ہے سہانا سپنا دیکھ لیا آپ نے؟ میری تو اختری جو ہے وہ بھی راز کھلنے کے ڈر سے گھبرا جاتی ہے کہ کہیں ان کو میرے دل کی بات کا پتہ نہ چل جائے۔ اختری انہیں ڈانٹ دیتی ہے اور پھر وہ جب چھٹی ہوتی ہے تو گھر واپس آتی ہے۔ واپس آ کر وہ بڑھیا سے بھی ایسے ہی اچھل کود کرتی ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہے۔ بڑھیا بڑی حیران ہوتی ہے کہ آخر اس کی مزاج میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ وجہ وہی نوجوان ہے۔ اختری اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی بوریت کا سامان ہو سکے، اس کے دن اچھے کٹ سکے۔ سکول جاتی ہے اختری، وہاں پر بھی بچوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کو میری کوریلی کے ناولوں کے کردار پڑھ کے سناتی ہے، خود بھی پڑھتی ہے۔ لیکن کھڑکی نہیں کھلتی۔ اختری کی بھرپور کوشش ہے کہ کھڑکی کھلے اور اسے نوجوان نظر آئے، لیکن گنگناہٹ ہی آتی رہتی ہے۔
بعد میں وہ خود سے ہم کلام ہوتی ہے، یکدم اختری کا رویہ اپنے بارے میں بدگمان کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، میں عورت ہو کر اسے اپنے بچپن کے جو سبق تھے کہ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے، عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے خیالات لے کر آئے، تو وہ اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتی ہے کہ یہ میں کس طرف جا رہی ہوں۔ لیکن پھر جدید دور کی تعلیم، میری کوریلے کے ناولوں کے اثر سے اس کی پھر ہمت بندھتی ہے۔ اچانک ایک دن اسے نوجوان کا سراپا نظر آتا ہے، گنگنا رہا ہوتا ہے، اختری بھی سامنے کھڑی ہوتی ہے، وہ نوجوان کو دیکھ کر اپنے بال خوشی سے پیچھے جھٹکتی ہے، نوجوان اسے دیکھتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اختری کو بڑی مایوسی ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید نوجوان جھجک رہا ہے، تھوڑا سا کمزور دل ہے، ہمت نہیں کر پا رہا، چلو میں ہی ہمت کرتی ہوں۔ دوسرے دن وہ سکول جاتی ہے، سکول کی ملازمہ سے بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے بات چیت کرتی ہے، تو بڑھیا کو اپنے دل کی بات بتاتی ہے کہ تم یہ میرا چھوٹا سا کام کر دو، میری یہ چٹھی ہے اور اس تک پہنچا دو۔ بڑھیا اس کا یہ کام کر دیتی ہے، اختری بہت خوش ہوتی ہے کہ چلو چٹھیوں کے ذریعے بات چیت کا سلسلہ چل نکلے گا۔ اس میں وہ یہی اپنے دل کی بات بتاتی ہے کہ ایسے ہی فارغ پڑے رہنا مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، چلیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں، خیالات ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ چٹھی سکول کی ملازمہ کو دیتی ہے اور وہ اس کو دے دیتا ہے۔ دوسرے دن انتظار میں گھڑیاں کٹنے لگتی ہیں، لمحے سالوں میں بدل جاتے ہیں، رات کو بھی اختری کو نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اس نے یہ میرا پیغام کس طرح لیا ہوگا، شاید اس کو اچھا لگے یا برا لگے، کروٹیں بدلتے ساری رات گزر جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ سکول جاتی ہے تو سکول کی ملازمہ اسے نوجوان کا خط لا کر دیتی ہے، جو چٹھی اس نے لکھی تھی اسی کے ہی پچھلی جانب 2 سطریں وہ لکھ دیتا ہے کہ میں دودھ کا جلا ہوں، چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینے کی بجائے ہاتھ بھی نہیں لگاتا، شفیق۔ یہی جواب اس کو ملتا ہے تو جیسے اختری کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ ایک بار پھر اسی پہلے والی سٹیج پر وہ جیسے آ گئی، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اٹھا کر اس کو کسی ہری بھری رونق والی جگہ سے اٹھا کر لک و دک صحرا میں بیابان میں ڈال دیا ہو۔ اختری کی تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو چکی ہے۔ دوسرے دن جب وہ کھڑکی کے پاس پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ نوجوان بکسا اٹھائے مکان خالی کر کے جا رہا ہے۔ اس بات سے اختری کو اور صدمہ ملتا ہے، اس کا مزاج پھر پہلے والی ڈگر پہ آ جاتا ہے۔ اختری اپنی ملازمہ کو کہتی ہے کہ یہ میں چٹھی لکھ رہی ہوں اور یہ تم ڈاک میں ڈال دو۔ ملازمہ بوڑھی ملازمہ کہتی ہے کہ میرا بھی سلام لکھ دیجئے۔ آگے سے اختری کہتی ہے کہ میں تو استعفیٰ لکھ رہی ہوں، میں تو لڑکیوں کو پڑھانے آئی تھی لیکن مجھے خود پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس بات سے اختری کا جو کردار ہے وہ عیاں ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے نفس پر ملامت اور شرمندگی ہوتی ہے
کہ یہ میں نے کیا قدم اٹھا لیا۔ اسی احساس شرمندگی کے مارے، ندامت کے مارے اختری ملازمت سے استعفیٰ دے دیتی ہے کہ مجھے خود ابھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔